دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ پورے دربار پر تھی۔ دو درباری انہیں ہوا دے رہے تھے، جبکہ ان کی نشست کے بالکل قریب ان کا خاص وزیر ادب سے ہاتھ باندھے ان کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو خبر سلطان تک پہنچی تھی وہ انہیں بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد دربار کا اختتام کر کے اپنے مخصوص کمرے میں جانا چاہتے تھے۔ انہیں کسی بھی طرح مصر اپنے معزز بزرگ تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ان کے شہر میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن جب تک سلطان اپنے مخصوص کمرے میں جا کر وہ پیغام اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں لیتے تب تک وہ یہ پیغام وہاں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ معزز بزرگ کبھی بھی بنا سلطان کی لکھائی کے ان کے شہر نہیں آتے تھے، کیونکہ ایک روز جب انہیں پیغام پہنچا تھا وہ سلطان کی جانب سے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کسی دوسرے ممالک کے بادشاہ نے انہیں پھنسا کر اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ لیکن وہ اللہ کے محبوب انسان تھے، اس لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غیبی مدد بھیجی تھی، جس کی بدولت سلطان بر وقت اس جگہ پہنچ گئے تھے اور ان کی حفاظت کر لی تھی۔ اس لیے سلطان نے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے پیغام کو نہ بھیجے تب تک وہ سفر نہ کیا کریں۔ اسی وجہ سے سلطان کافی بے چین نظر آ رہے تھے، لیکن وہ کسی کے مسئلے کو بھی مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے تمام رعایا اہمیت کی حامل تھی۔ اگر وہ اپنے مسئلے کی وجہ سے دربار کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتے تو رعایا میں بہت سی باتیں بنائی جاتی، اور ایسا سلطان کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی اس قدر اتنی سمجھداری اور دل لگی کے ساتھ حل کر رہے تھے کہ پاس کھڑا وزیر ان کی شخصیت سے بے انتہا متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ سلطان سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ صرف ان کی عاجزی پسندی اور ان کی اپنی رعایا سے وابستگی وزیر کو بے انتہا پسند آتی تھی۔ سلطان ایک بادشاہ تھے، کئی سلطنتوں کے سلطان تھے، بہت سے شہر ان کے آگے جھک جایا کرتے تھے، لیکن سلطان نے کبھی بھی اپنے سے کمتر انسان کو ذلیل و خوار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے سے کمتر کو بھی برتر محسوس کرواتے تھے۔ سب سے اتنی عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے کہ سب ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ شہر شہر ان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ یہ ایک عزت ہی تھی جو سلطان نے اپنا ڈر بٹھا کر نہیں بلکہ اپنی محبت سے بنائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام کر دیا گیا تھا۔ جتنی بھی رعایا باہر لمبی قطار میں کھڑی ہوئی تھی، سلطان نے تمام لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کیے تھے۔ دربار میں داخل ہوتے وقت جو پریشانی ان کے چہرے پر موجود ہوتی تھی وہ جاتے وقت بالکل نہیں تھی، بلکہ چہرے پر ایک مسکراہٹ موجود تھی۔ سلطان اس چیز سے ہی بہت مطمئن تھے کہ لوگ ان کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً ہی دربار کے اختتام کے بعد اپنے مخصوص کمرے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ ان کا وزیر بھی ان کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھا کر مخصوص کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ سلطان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اس سے پہلے ہی انہوں نے باہری وزیر کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ یہ پیغام اکیلے میں لکھنا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو جذبات وہ اکیلے میں بیان کر سکتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں، اسی لیے سلطان نے وزیر کو اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے اندر آنے کے بعد ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنے سر سے عمامہ اتار کر ایک طرف کو رکھ دیا، بازو سیدھے کر کے خود کو آرام دیا اور اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کے سامنے سیاہی قلم اور ایک رسالہ رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ سیاہی قلم اور رسالے کو ہی دیکھتے رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے قلم اٹھایا اور دھیرے دھیرے تحریر اس رسالے پر اتارتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کورا کاغذ سیاہی زدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے وہ پیغام باہر آ کر ایک سپاہی کو تھمایا اور اپنی خوابگاہ کی جانب مڑ گئے۔ وہاں ان کی متاع جان ان کے انتظار میں بیٹھی راہ تک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو ان کی پوشاک انہیں تھمائی تاکہ وہ اپنا لباس تبدیل کر کے تھوڑی دیر آرام کر لیں، کیونکہ ان کی زوجہ اس بات سے واقف تھی کہ سلطان آرام کے بعد اپنے حجرے میں عبادت کے لیے چلے جائیں گے اور آدھی رات کے بعد وہ گشت کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے انہوں نے تمام چیزیں پہلی ترتیب دے رکھی تھی۔ وہ پہلی واحد ملکہ تھی جو اپنے بادشاہ کے کام اپنے ہاتھ سے کرنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ سلطان کے زیادہ تر کام ان کی زوجہ خود ہی انجام دیتی تھی۔ وہ کسی کو بھی اس چیز کی زحمت نہیں دیتی تھی کہ ان کے شوہر کا کام کوئی دوسرا ملازم یا کوئی کنیز سر انجام دے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلطان نیند کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ ان کی زوجہ دھیرے دھیرے ان کے تسی چہرے کو دیکھ ان کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد عشاء کی نماز اپنے حجرے میں ادا کی۔ وہیں پر بیٹھ کر
اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنے لگے اور کچھ دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ باہر موجود 2 سپاہی ان کی آواز میں گم سے ہو گئے تھے۔ سلطان کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ ہر انسان ان کی تلاوت سننا چاہتا تھا۔ رات کا آخری پہر ہوتے ہی سلطان گشت کے لیے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر اپنے شہر کی گلیوں میں گشت کیا، اس کے بعد واپس محل آ گئے۔ وہ جتنی آرام سے آج کے کام انجام دے رہے تھے، وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ صبح ان کے سامنے کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے، جس کے بعد ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر سلطان کو اتنا معلوم ہوتا تو شاید وہ رات میں تمام مسائل حل کر لیتے، لیکن بس غفلت کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح دربار پوری شان سے لگایا گیا تھا۔ سلطان کا دماغ آج بھی اس پیغام میں ہی اٹکا ہوا تھا جو انہوں نے سپاہی کے ہمراہ دوسرے شہر اپنے معزز بزرگ کے پاس پہنچایا تھا۔ دربار سلطان ایک بار پھر لگا دیا گیا تھا۔ مشیر درباری تمام لوگ وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لوگ اپنے مسائل لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے جا رہے تھے۔ اسی دورانیے میں ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 30 سے 35 سال ہوگی، وہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کی پوشاک بہت ہی رنگین تھی، جبکہ سر پر ایک عجیب قسم کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں کافی سارے مالا ڈلے ہوئے تھے، جبکہ ہاتھوں میں بھی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی کافی مالدار معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھک کر سلطان کو سلام پیش کرنے لگا۔ سلطان کو یہ طریقہ کافی ناگوار گزرا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھایا تھا کہ جب بھی میرے سامنے آؤ تو کھڑے ہو کر سلام کیا کرو۔ مجھے یہ چیز بری لگتی ہے کہ کوئی بھی شخص میرے آگے جھکے، کیونکہ جھکنا ہمیں صرف اپنے رب کے سامنے چاہیے، کسی بھی عام انسان کے سامنے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس آدمی کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس آدمی نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور بولنے کی اجازت دی۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے اور اپنی بیویوں کی شکایتیں درج کرتے ہوں گے۔ پہلے تو میں ان چیزوں کے بہت خلاف تھا، کیونکہ عورت آپ کی عزت کرتی ہے، اس کو آپ کو چھپانا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی غلطی آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو ڈانپ دینا چاہیے یا درگزر کر کے معاف کر دینا چاہیے، اور اس چیز کی تاکید تو آپ بھی کرتے ہیں۔ اس انسان کے بولنے کا انداز اتنا عجیب تھا کہ سلطان نے بے ساختہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ منہ بنا بنا کر بولتا ہوا سلطان کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، جبکہ سلطان نے کافی ضبط کا مظاہرہ کیا ہوا تھا۔ وہ سختی سے ہونٹوں کو بھینچ کر اس آدمی کو بغور دیکھ اور سن رہے تھے۔ پاس کھڑا ان کا خاص وزیر بھی اس بات کا احساس کر چکا تھا کہ سلطان اس وقت بے حد غصے میں تھے۔ درباری اور مشیر کی نگاہ بھی سلطان پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آدمی مزید کہنے لگا، لیکن میری عورت نے جو گناہ کیا ہے اس کو میں چھپا نہیں سکتا۔ مجھے آپ کو یہ گناہ بتانا ہی ہوگا تاکہ آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ میں اس کو معاف کرنے کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں، اور اس انسان کو بھی آپ ہرگز نہیں چھوڑیں گے جس نے میری بیوی کے ساتھ غلط فعل انجام دیا۔ سلطان نے سن کر سر کو ہلکی جنبش دی اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کافی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ آپ کی بیوی گناہ گار ہے؟ جبکہ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، کہنے لگا، ہاں میرے پاس ایک ثبوت ہے، میری بیوی بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، اس نے کئی مردوں کے ساتھ غلط کاری کر لی ہے اور میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا، اور میں نے اسی لیے ایک ثبوت اکٹھا کر لیا ہے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن کل میں آپ کے پاس یہ ثبوت لے کر ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان نے سنا تو اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس دربار میں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جاتے میری مرضی سے، تو اس لیے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے تمہیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سوال کیا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ پہلے ہمیں اس ثبوت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرو اور کل آ کر اسے دکھاؤ، تب ہم تمہارے کیس پر توجہ ڈالیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہاری بالکل مدد نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں ایک عورت ذات پر الزام لگانے کے جرم میں کال کوٹری میں بند کر دیں گے۔ جبکہ وہ آدمی سلطان کی اس بات سے یکدم ہی گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو اس بات کے بارے میں فی الحال نہیں بتا سکتا، میں آپ کو وہ ثبوت خود اپنے ہاتھوں سے دکھاؤں گا، اور وہ بھی اکیلے میں۔ جو بھی ہے وہ عورت میری بیوی ہے،
بھلے میں نے یہ معاملہ سب کے سامنے بول دیا ہے، لیکن مجھے اس کی عزت کا بے حد خیال ہے۔ جبکہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے کہ بھلا ایسی کون سی عزت ہے جس کا اس نے خیال کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو بیچ چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اگر وہ ایسا کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو وہ سلطان کے سامنے آ کر یہ عرضی دے سکتا تھا کہ وہ اس معاملے کو سلطان سے اکیلے میں بحث کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے سب کے سامنے بول کر اپنا ظرف دکھا دیا تھا کہ وہ کتنا نیس انسان ہے۔ سلطان نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور سر کو ہلکی جنبش دی کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم و دائم رہنا، اور کل آ کر وہ ثبوت ہمارے سامنے پیش کر دینا۔ اگر تمہاری عورت گناہ گار ہوئی تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر ابدی نیند سلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری عورت گناہ گار نہ ہوئی اور تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو ہم تمہیں 10 سال بامشقت قید کی سزا سنا دیں گے، اور اس کے بعد بھی تم پر کافی سختیاں کی جائیں گی۔ جبکہ وہ آدمی سر کو اس بات میں ہلا کر وہاں سے لوٹ گیا تھا، جبکہ سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آ گئی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے ایسا کون سا ثبوت اکٹھا کر رکھا تھا جو وہ سلطان کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ یہ چیز سلطان کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے دماغ میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ جو انسان اپنی بیوی کی اتنی نازک بات سب مردوں کے درمیان بول سکتا ہے، اس نے ثبوت بھی اس نوعیت کا ہی اکٹھا کیا ہوگا جو سلطان کو شرمندہ بھی کر سکتا تھا۔ یہی چیز سوچ کر سلطان کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن اس پریشانی میں بھی انہوں نے اپنی رعایا کے مسائل بہت ہی ایمانداری سے حل کیے تھے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے مخصوص کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ روزمرہ کی طرح انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اب ان کا ارادہ جنگل کی جانب روانگی کا تھا۔ ویسے تو اکثر وہ جب بھی شکار پر جایا کرتے تھے تب کم از کم 2 روز تک تو وہاں ٹھہرتے ہی تھے، لیکن اس بار ان کا ارادہ اتنی دیر وہاں رکنے کا نہیں تھا، کیونکہ اس ماہ ہی وہ وہاں سے ہو کر آ چکے تھے۔ لیکن اچانک ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ شکار پر جائیں۔ انہوں نے جب یہ بات اپنی زوجہ سے بولی تو انہوں نے انہیں انکار کرنا چاہا کہ سلطان معظم آپ دوبارہ تو نہ جائیں، لیکن جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلطان جلد ہی رات تک واپس آ جائیں گے تو انہوں نے خاموشی سے رضامندی ظاہر کر دی۔ جبکہ سلطان اپنے کچھ سپاہی اور اپنے خاص وزیر کے ہمراہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ رات تک ان کے خاص مہمان یعنی معزز بزرگ بھی آ جانا تھا، اس لیے انہیں جلد سے جلد اپنا شکار مکمل کر کے محل واپس لوٹنا تھا۔ اس لیے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ انہوں نے بیچ میں بالکل بھی کسی کو رکنے نہیں دیا تھا، جبکہ ایک ہی رفتار سے وہ گھوڑا دہرائے جنگل کی جانب گامزن ہو چکے تھے۔ جیسے وہ جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں ایک عجیب سی فضا نے آن گھیرا تھا، عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کو سانس نہ آ رہی ہو۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہ گھما کر دیکھا تو وہاں بالکل سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ چاروں جانب عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ یہ جنگل انہیں ہمیشہ ہی پریشانی میں مبتلا کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس جنگل کا انتخاب کرتے تھے کیونکہ یہاں پر جنگلی جانور بہت زیادہ تھے۔ وہ وزیر کے ہمراہ جنگل میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، جبکہ 2 سپاہی ان کے بالکل آگے تلوار اور کمان سنبھالے چلتے جا رہے تھے کہ اگر کوئی جانور ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سلطان کی حفاظت کر لیں۔ جبکہ سلطان ہمیشہ ہی اپنے سپاہیوں کو ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی وجہ سے ان کی سپاہیوں کو کوئی نقصان ہو گیا تو یہ چیز انہیں ناگوار گزرے گی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذات کی وجہ سے کوئی بھی پریشان ہو۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سلطان کی نظر بے ساختہ ایک درخت کی جانب اٹھی تو وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کے رکنے کی وجہ سے دونوں سپاہی اور وزیر بھی اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہر گئے تھے۔ سلطان اس درخت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب وزیر نے انہیں کسی سمت دیکھتے ہوئے پایا تو اس جانب بھی دیکھا، اور وہ بھی اب سلطان کی طرح حیران و پریشان سا سامنے موجود انسان کو دیکھ رہا تھا جو بالکل بندروں کی طرح درخت پر چڑھ کر سو رہا تھا۔ سلطان کے لیے یہ چیز کافی عجیب تھی۔ اس کے لباس سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ آدمی جنگلی انسان ہے، لیکن وہ جنگل کا ہی رہائشی ہے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا تھا کہ اس آدمی کو نیچے اتارا جائے۔ خدا نہ کرے اگر وہ سوتے ہوئے کروٹ لیتا ہے تو وہ درخت سے نیچے بھی گر سکتا ہے اور اس کے بدن پر چوٹ بھی آ سکتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح دریا دلی دکھاتے ہوئے انہوں نے فوراً حکم دیا تھا، اور ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی۔ ایک سپاہی نے اپنی تلوار کا پچھلا حصہ اس آدمی کی کمر پر ہلکا سا مارا تو وہ آدمی فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھا تھا
وہ بھی گرتا اس سے پہلے اس نے ایک شاخ سے خود کو تھام لیا تھا۔ سلطان نے اسے فوراً نیچے آنے کا اشارہ دیا، جبکہ وہ سلطان کا اشارہ ملتے ہی درختوں سے بالکل بندروں کی طرح اتر آیا تھا۔ سلطان نے بلند آواز میں اس آدمی سے سلام کیا تو وہ سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے سلام کا جواب دینے لگا۔ سلطان حیران ہوئے کہ اس آدمی کو بولنا بھی آتا ہے، یعنی وہ جنگل کا رہائشی نہیں تھا بلکہ زمینی شخص تھا۔ سلطان حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے میاں، تم تو ہمیں کوئی جنگلی انسان نہیں بلکہ زمینی انسان لگتے ہو، پھر یہاں پر کیوں رہ رہے ہو؟ اور اگر تم کروٹ لیتے تو ابھی تم نیچے زمین پر گر سکتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ تمہاری موت واقعہ ہو جاتی۔ جبکہ وہ آدمی سلطان کی بات پر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں بادشاہ سلامت، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہاں پر کئی سالوں سے رہ رہا ہوں، مجھے یہاں کی ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہے، میں نیند میں بھی خود کی حفاظت کر لیتا ہوں۔ جبکہ سلطان فوراً ہی مسکرائے تھے، یعنی وہ آدمی بھی سلطان کو پہچان گیا تھا۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، جی سلطان معظم، آپ کو کون نہیں جانتا، یہاں پر موجود ایک ایک جانور بھی آپ کی ہلکی سی چھاپ پر آپ کو پہچان جاتا ہے، اور آپ نے تو شاہی لباس بھی زیبتن کیا ہوا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سر پر جو پگڑی آپ کی سجی ہوئی ہے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ ہماری سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، اگر تمہیں بولنا آتا ہے، تمہیں سب چیزوں کی سمجھ ہے، تو پھر تم جنگل میں کیوں رہ رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بس عادت ہو گئی ہے، کچھ سال پہلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر شکار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے بیٹے کو ایک ریچھ نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ میں واپس گیا تو میری بیوی بہت روئی چلائی، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک تم میرے بیٹے کو واپس نہیں لے کر آتے تب تک میں تمہیں گھر میں داخل ہونے نہیں دوں گی۔ میں دروازے پر ہی بیٹھا رہا کیونکہ میں جانتا تھا جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہ صرف اور صرف میری خام خیالی تھی۔ اگلی صبح ہمارے گھر میں کہرام مچ گیا تھا کیونکہ میری بیوی اپنے بیٹے کے صدمے سے اس دنیا سے چل بسی تھی۔ میرا اس دنیا میں سوائے میری بیوی اور میرے بیٹے کے کوئی اپنا نہیں ہے، نہ بہن بھائی، نہ ہی ماں باپ۔ سب نے مجھے دھتکار دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے بہو اور بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ روز تک تو وہاں پر ہی بھٹکتا رہا، لیکن جب مجھے سکون نہ ملا تو میں جنگل میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ میرا ماننا ہے کہ میرا بیٹا یہیں کہیں میرے ساتھ موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اب کافی سال بیت گئے ہیں اور میں یہیں پر رہ کر اپنی بھوک کا اور رہنے کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ سلطان نے سنا تو اس کو سمجھانا چاہا کہ یہ غلط ہے، اگر تمہیں رہنے کے لیے رہائش چاہیے اور کھانے پینے کے لیے اشیاء تو تم میرے محل میں کام کر سکتے ہو، میں تمہیں کوئی اچھی ملازمت دلوا دوں گا۔ لیکن اس آدمی نے انکار کر دیا۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ یہاں پر خوش ہے کیونکہ آس پاس ہی اس کا بیٹا اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ سلطان اس آدمی کی ضد پر خاموش ہو گئے تھے اور آگے بڑھ گئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو بے ساختہ انہوں نے اس آدمی کو مڑ کر دیکھا تھا۔ جانے وہ آدمی انہیں کچھ الجھا سا معلوم ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سلطان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو لیکن سلطان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ جٹا پا رہا ہو۔ سلطان نے ایک نظر اس آدمی کو دیکھا اور دوبارہ اس کے پاس چل کر آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو میاں، ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں اور تم ہماری سلطنت سے ہی تعلق رکھتے ہو، ایک عام شہری ہو، تمہیں ہر وہ سہولت میسر کریں گے جو ہر ایک عام شہری کو میسر ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی ہو جو تم کسی کو بتا نہیں پا رہے ہو، یا پھر کسی بھی انسان کی شکایت ہو جو تم کسی سے کر نہیں پا رہے ہو یا پھر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو میرے پاس آ کر تم ڈر انداز میں بتا سکتے ہو، میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں گا اور یقین جانو میں تمہیں انصاف بھی دلاؤں گا۔ جبکہ یہ باتیں سن کر وہ آدمی کے چہرے پر مزید اضطراب آ گیا تھا، جبکہ سلطان اس کا کندھا تھپ تھپا کر آگے کو بڑھ گئے تھے کیونکہ انہیں پریشانی تھی کہ کہیں معزز بزرگ ان کے محل پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں۔ سلطان کا ایک اصول تھا، وہ اپنے مہمانوں کا استقبال ہمیشہ خود دروازے پر جا کر کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جلد سے جلد اپنا شکار مکمل کیا اور واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ جلدی محل پہنچ گئے تھے، گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا گیا تھا۔ سلطان جیسے ہی محل میں داخل ہوئے تو ملازم اور کنیزیں ان کے آگے پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ سلطان سب پر ایک سخت نگاہ ڈال کر اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے اپنا شاہی لباس تبدیل کیا اور ایک آرام دہ لباس کو زیب تن کر لیا اور خود دروازے پر آ کر انتظار کرنے لگے
کیونکہ محل پہنچتے ہی ان تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ابھی تک معزز بزرگ محل نہیں آئے ہیں۔ انہیں راستے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ سلطان کو اس چیز کی بھی پریشانی ہو رہی تھی، وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ ان کے عزیز ساتھی خیریت سے یہاں پہنچ جائیں، پھر تو سلطان ان سے اپنا کام لے کر انہیں باحفاظت ان کے شہر پہنچا سکتے تھے۔ بس ان کے آنے کی دیر تھی کہ تمام کام شروع ہو جانے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی معزز بزرگ محل میں تشریف لا چکے تھے، جبکہ سلطان نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کے ہمراہ اپنے مہمان خانے کی جانب مڑ گئے۔ وہاں پر انہیں کافی سلیقے سے بٹھا کر کھانا نوش کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے کی تلقین کی اور خود حجرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک سپاہی ان کے پاس آ کر معزز بزرگ کا پیغام پہنچا چکا تھا کہ وہ انہیں اب یاد فرما رہے ہیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی، قرآن پاک کے 4 رکوع پڑھ کر ان کی طرف چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا لباس صاف شفاف تھا، چہرے پر داڑھی شریف تھی اور ماتھے پر نماز کا نشان جگمگا رہا تھا۔ سلطان نے دل ہی دل میں ان کی شخصیت کو نہارتے ہوئے ماشاءاللہ کہا اور ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ گئے، جبکہ وہ بھی ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں خود کے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ سلطان آرام سے ان سے علیحدہ ہوئے اور ان کے ہمراہ جگہ سنبھال لی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی معزز بزرگ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، سب خیریت ہے؟ سلطان، آپ نے ہمیں یاد فرمایا۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کا لہجہ بھی نرم تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، کچھ روز پہلے ہمیں ایک بہت عجیب خواب آیا تھا۔ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی نیک لڑکی جو حجاب میں ہے، وہ پہلے تو مسکرا کر ہمیں دیکھ رہی تھی، لیکن جیسی وہ ہمارے قریب آنے لگی تو ایک آگ کا شعلہ اس لڑکی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ ہم ایک دم ہی چیخ کر اس لڑکی کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ لڑکی جلتی ہوئی ہم سے دور جاتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی ہم بیدار ہو گئے اور اگلے دن صبح ہم تک ایک بہت ہی خراب خبر پہنچی کہ رعایا کی کچی آبادی کی جانب ایک بہت بڑی آگ لگی ہے، جس میں کئی جانی نقصان ہوا ہے اور کئی مالی بھی۔ ہم اس چیز کو لے کر بے حد پریشان ہیں۔ جو بھی ہماری رعایا میں نقصان ہوا ہے، کہیں وہ اس خواب سے ملتا جلتا تو نہیں؟ معزز بزرگ نے سلطان کی مکمل بات کافی تحمل مزاجی سے سنی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آپ کے خواب کی تعبیر تو کافی بری ہے، لیکن اللہ اس کی تعبیر اچھی کرے۔ فی الحال کے لیے آپ اس پر توجہ ہٹا دیں، کیونکہ آپ اس خواب کی وجہ سے ہر چیز کو اس خواب سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پریشان ہوتے رہیں گے، اور ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے کہ سلطنت کا بادشاہ پریشان رہے۔ اس کو بہت زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھ سکے۔ آپ کو ایک بھرپور نیند کی ضرورت ہے تاکہ آپ سکون سے اٹھ پائیں اور تمام معاملات پر غور فرمائیں۔ فی الحال کے لیے میری بات پر عمل کریں اور جا کر آرام فرمائیں۔ باقی ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کے خواب کی تعبیر اچھی ہو، کیونکہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کو خواب جھوٹے نہیں آتے، اور اس لڑکی کے حق میں بھی دعا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ میں جل رہی ہے۔ جبکہ سلطان بے ساختہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں بھی اس لڑکی کی طرف سے خوف آ رہا ہے۔ جب بھی ہم نے آپ کو اتنی جلد بازی میں مصر سے یہاں پر بلایا ہے تاکہ آپ ہمارے محل میں بیٹھ کر تھوڑی دعا کر دیں تاکہ ہمارے حق میں تمام معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں۔ جبکہ معزز بزرگ نے آنکھیں بند کر لی تھیں، جس کا صاف مطلب تھا کہ سلطان اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جبکہ سلطان نے آگے ہو کر ان کا ہاتھ ادب سے چوم کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور کمرے سے نکل کر خوابگاہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ معزز بزرگ کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی بہترین نیند لی تھی۔ اگلی صبح سلطان جیسے بیدار ہوئے اور غسل ادا کر کے باہر آئے تو سامنے ان کا خاص وزیر کافی اضطرابی کیفیت میں ٹہل رہا تھا۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ فوراً ان کی جانب آیا اور کان میں جھکتے ہوئے ان کو ایک بہت ہی ضروری بات سے آگاہ کرنے لگا۔ جبکہ جیسے جیسے سلطان وزیر کی بات سن رہے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی مخصوص کمرے کا رخ کیا۔ باہر آئے ہوئے اس آدمی کو بھی اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر لیا تھا، جبکہ جس کمرے میں معزز بزرگ کو ٹھہرایا گیا تھا ان کو بھی مخصوص کمرے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا۔ آنے والا وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ کل ہوئی ملاقات والا وہی جنگلی انسان تھا۔ اس نے آتے ہی سلطان کو ادب سے سلام کیا اور ان کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ معزز بزرگ بھی ان کے کمرے میں داخل ہو کر ایک جگہ سنبھال چکے تھے اور اس آدمی کو بغور دیکھنے لگے تھے، جبکہ وہ آدمی سر جھکا کر کہنے لگا، سلطان معظم، میں جانتا ہوں
آپ مجھے یہاں پر دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ میری مجبوری ہے۔ آپ کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے اپنی پریشانی بول کر ہی رہوں گا، نہیں تو میں اس تکلیف کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر آپ کو بہتر لگے تو آپ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سلطان نے سنا تو سر کو ہلکی جنبش دی اور ایک نظر معزز بزرگ پر ڈال کر اس آدمی کو بولنے کی اجازت دی، جبکہ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، کچھ روز پہلے ایک عورت ہاتھی پر سوار ہو کر ہمارے جنگل آئی تھی۔ میں کافی حیران رہ گیا تھا کہ ایک سنسان جنگل میں ایک دوشیزہ کیا کر رہی ہے۔ وہ لڑکی دکھنے میں بلا کی حسین ہے، جھیل جیسی آنکھیں، قدرتی گلابی گال، پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ۔ اس لڑکی کو کوئی ابن آدم دیکھے تو فوراً ہی بہک جائے۔ اس نے ہاتھی کو میرے درخت کے پاس روک کر مجھے اپنی جانب آنے کا حکم دیا۔ پہلے تو میں اس لڑکی کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اپنی اداؤں سے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تو میں بہک گیا اور اس عورت کے پاس جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ عورت مجھ سے بہانے سے بات کرتے ہوئے میرے جسم کو چھونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھے اپنی جانب اس قدر مائل کر لیا کہ میں چند پل میں ہی بہک گیا اور اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کاری کر لی، جبکہ سلطان اس آدمی کے منہ سے یہ بات سن کر حیران ہو رہے تھے۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تو تم یہاں پر آ کر یہ بات ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو تم اس گناہ کو اپنے تک محدود رکھتے۔ لیکن وہ آدمی سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بے شک بالکل درست ہے، لیکن جو حرکت اس لڑکی نے غلط فعل انجام دینے کے بعد کی وہ مجھے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ میں چاہتا تو اس چیز کو چھپا سکتا تھا، لیکن میری انسانیت کو یہ چیز گوارا نہیں۔ اس نے میرے ساتھ گناہ کیا اور اس کے بعد ایک ڈوری نکال کر اس پر گرہ لگائی۔ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں 101 مردوں کے ساتھ غلط کاری کر چکی ہوں، میں سب کے ساتھ اسی ہاتھی پر یہ سب کچھ کرتی ہوں، اور تمہارا نمبر 101 ہے، اس لیے خوش ہو جاؤ، تم پہلے مرد ہو، 200 کی قطار میں پہلے ہو۔ اور مزید کہنے لگی، دراصل یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا شوہر جادوگر ہے، وہ مجھ پر شک کرتا ہے کیونکہ میں بہت حسین ہوں، اس لیے وہ مجھے روز اس ہاتھی پر بٹھا کر باہر بھیج دیتا ہے، میرا امتحان لیتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ لیکن میں فوراً ہی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اتنی آگے نکل آتی ہوں کہ مجھے ڈھونڈ کر بھی ڈھونڈ نہیں پاتا، اور میں اس کے شک کو سچ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ غلط کاری کرتی رہتی ہوں۔ وہ آدمی یہ بول کر خاموش ہوا۔ کچھ پل کے لیے کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ آدمی سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مرد اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرتی جا رہی ہے۔ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایک نامحرم کے ساتھ غلط کاری کی ہے۔ آپ مجھے سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، جس کے لیے میں تیار ہوں۔ جبکہ سلطان اب کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے دماغ میں کل آئے ہوئے اس انسان کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس کے لباس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہ آدمی کوئی جادوگر ہے، اور اس کی ہاتھوں میں انگوٹھیاں بھی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سلطان نے فوراً ہی دربار لگایا تھا، اور ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق کل آیا ہوا انسان ہی وہ شخص تھا جس کی خبر وہ جنگلی آدمی سلطان تک لے کر آیا تھا۔ اس آدمی نے سلطان کے سامنے وہی ڈوری پیش کی تھی جس پر 101 گرہ لگی ہوئی تھی۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ وہی ثبوت ہے جس کے بارے میں بول رہا تھا۔ جبکہ سلطان اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک گماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کیا تھا، جبکہ وہ تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو گیا تھا۔ جبکہ سلطان نے فوراً ہی اس عورت کو حوالات میں ڈال دیا تھا اور اس جنگلی انسان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس عورت نے خود دعوت گناہ دی تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی بہکا تھا، جبکہ وہ جادوگر جٹ پٹا کر رہ گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا۔ تب سلطان نے اس کو بہت کھڑی کھوٹی سنائی کہ تم جیسے چھوٹی سوچ کے مرد ہوتے ہیں جو عورت کو باغی بنا دیتے ہو، اور عورت پر شک کر کے اس کی ذات کو اتنا گرا دیتے ہو کہ وہ اپنی عزت کو بھی اپنے پیروں تلے روند کر خود کو غیر مردوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ جبکہ وہ آدمی سلطان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان مزید بولے، تمہارے اس بے بنیاد شک نے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ذلیل و خوار کیا، اور غیر مردوں کے سامنے بھی اس کو رسوا و برباد کر دیا ہے۔ بے شک شک کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو وسیع کر لیں اور ایک خوبصورت عورت کو بھی معاشرے میں سکون کی زندگی میسر کرنے دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جبکہ اس جادوگر کو بھی سلطان نے 2 سال بامشقت قید کی سزا سنائی تھی، اور اس عورت کو سلطان نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا تھا۔
جبکہ معزز بزرگ نے اس عورت کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے، اور وہ خود ان تمام تر معاملات کے بعد سلطان کو دعائیں دے کر مصر کی جانب لوٹ گئے تھے، جبکہ سلطان نے اس جنگلی انسان کو بھی اپنے محل میں رہنے کی دعوت دی تھی اور اس کو استبل میں گھوڑوں کی حفاظت پر مامور کر دیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔